إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله رؤوف بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الحدیث. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی، کچھ بری بھی ہیں کچھ اچھی بھی ہیں. مقصود یہاں بری خواہشات کا ذکر نہیں ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں جائز خواہشات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں کچھ چیزوں کی محبت رکھی، خواہش آرزو اور تمنا رکھی. کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ بڑی اہم ہیں. بقیہ اور تمام خواہشات ان خواہشات کے تابع ہیں. جو بھی دنیاوی جائز خواہشات ہیں اور جن سے انسان کو فطرتی لگاؤ ہے، ان کی دو حالت ہیں. کچھ لوگ ان جائز خواہشات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر برتتے ہیں، ان خواہشات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں، دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد ہی انہی خواہشات کی تکمیل اور حصول ہوتا ہے، چاہے دین فراموش ہو جائے، دین سے ہاتھ دھو لینا پڑے. ایسے لوگوں کے لیے ہر چند کے وہ خواہشیں جائز ہیں، پاک ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. وہ بجائے محمود ہونے کے مذموم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو جائز چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی ہیں اور جن کی محبت اللہ نے انسانوں کے دل میں ڈالی ہے، ہم ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں، ان کو جسمانی لذت کا سامان سمجھیں، روحانی لذت اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ کی اطاعت گزاری کرنے کے اندر. دنیا کی ان لذتوں کو جسم سے ان کا تعلق رکھیں، ہاتھ میں ان لذتوں کو رکھیں اور دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے دین کی محبت کو بسائیں. جو آیت میں نے پڑھی ہے
وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے لے کر کے 16 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر دنیا کے کچھ مال و متاع کا ذکر کیا ہے جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہے، لیکن انہی فطری اشیاء جن کی خواہشات اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، بے اعتدالی کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے ہلاکت کا اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر ان نعمتوں کو ہم ذخیرہ آخرت کے لیے استعمال کریں، ذخیرہ آخرت بناویں، ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، تو کیا کہنا، وہ نعمتیں ہیں، نعمتیں ہوں گی ہمارے لیے۔ اب وہ جو چند خواہشات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان میں سے ایک ایک چیز کو آپ ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کی خواہش کو مزین کر دیا۔ تمام خواہشات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی خواہش اور چاہت کو مقدم کیا، کیونکہ ہر جوان مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت حاصل کرے، اور اسی طریقہ سے جوان عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس کو ملے۔ یہ فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر شادی کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ مرد اور عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے، شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، معاشرہ برائی سے پاک رہے۔ اگر یہ عورتیں نیک ہوں، اللہ کی مطیع و فرما بردار ہوں، اور مرد کی بھی اطاعت شعار ہوں، جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، اپنے گھروں کو لازم پکڑتی ہوں، بلا ضرورت گھر سے اور بے پردہ نہ نکلتی ہوں، تو قسم اللہ کی دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا کی ہر چیز پونجی ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہتر پونجی عورت ہے، نیک عورت ہے۔ لیکن اگر یہی عورت بے لگام ہو، اللہ رسول کی نافرمان ہو، شوہر سے گستاخ چشمی کے ساتھ بات کرتی ہو، بد دماغ ہو، بے پردہ بے حیا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ہے دنیا میں بھی، اور ہو نہ ہو اس کی آخرت بھی تباہ کرنے والی ہو۔ شاید ایسی ہی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ بیوی اور بچے کہیں انسان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن بعض کی بیویاں اور بعض کے بچے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے اور بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر جائز ناجائز کی تمیز اٹھا بیٹھو اور شریعت کو رونق ڈالو۔ بیوی سے محبت کرو اسلامی دائرے کے اندر۔ ماں باپ کو روتا چھوڑ کر بیوی کو لے کر چلے گئے، بیوی کے اور سسرال کے ہی ہو کر رہ گئے، بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، جو کہتی ہے اس کو سنتے ہو، اس کو بجا لاتے ہو، جیسے لگتا ہے کہ بیوی کے غلام ہو، جوڑو کے غلام بن گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمہاری بربادی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چھوڑا ہے تو عورت کو چھوڑا ہے۔ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، صحیحین کی روایت ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر میں نے اپنے بعد چھوڑا ہے تو عورت کا فتنہ ہے۔ عورتوں کے فتنے میں مبتلا مت ہو، جائز طریقے سے بیوی کرو، اپنی پاک دامنی حاصل کرو، مقصد آل اولاد کا حصول ہونا چاہیے۔ اور اگر بیوی باوجود اس کے تمہاری پہلی پسند ہے دنیا کی، اگر شریعت کے خلاف جانے کے لیے کہتی ہے تو اس کا حکم مت مانو، اس کو سمجھاؤ، شریعت کے خلاف مت کرو۔ اب ایک ہی چیز ہے، بیوی ہے، لیکن اب آپ کا استعمال ہے اس کو۔ اگر آپ اس کو صحیح سانچے میں ڈھالتے ہیں، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت نیکی پر تعاون کرنے والی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بے لگام چھوڑتے ہیں یا اس بے لگام کی بیوی کے پیچھے آپ دیوانہ ہوتے ہیں تو آپ کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ دوسری دنیا کی چاہت اور خواہش جو اللہ نے دل میں ہمارے رکھی ہے وہ بیٹوں کا حصول ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ شادی کرے، اس کو بیٹا ملے، ضرور ہے، اچھی خواہش ہے۔ شادی اس لیے آدمی کرتا ہے کہ خاندان کا چراغ جلتا رہے، اولاد اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے، اولاد کی اس لیے تمنا کرتا ہے کہ نسل انسانی باقی رہے۔
ہم مسلمان اس لیے اولاد چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بڑھے، تاکہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کریں۔ اولاد کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کریں، جنت کی راہ پہ لگاویں، دین کی بنیادی تعلیم ہر بیٹے بیٹی کو دیں، اور اس کے بعد جب بچہ ہوشیار ہو جائے تو اس کی چاہت اور رغبت کے مطابق اس کو لائن دھرائیں۔ اگر حفظ قرآن میں دلچسپی ہے تو حافظ بنا دیں، عالم ہونے میں دلچسپی ہے عالم بنا دیں۔ دین کی بنیادی تعلیم کے بعد اگر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹری انجینئرنگ کے لائن میں جانا چاہتا ہے یا کاروبار کی لائن میں جانا چاہتا ہے وہاں ڈالیں، لیکن جو بچپن کی بنیادی تعلیم 10 12 15 سال تک ہو وہ دین کی تعلیم ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو جائے اس کو، تاکہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہوگی، بڑھاپے کی لاٹھی ہوگی، زندگی میں اور مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں کرے گی۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے اولاد پیدا کیا ہے تاکہ ہماری لاٹھی مضبوط ہو۔ اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں کہ میں اتنے بیٹوں کا باپ ہوں، اور پھر آپ ان کی غلطیوں پر بھی ان کو ٹوکتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں۔ غلطی کر کے آئے، مار پیٹ کر کے آئے، چوری چماری کر کے آئے، سماج میں اپدرو مچائے، پھر بھی آپ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں اسے۔ یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ ہوگی، آپ کے ناک کٹانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور آپ نے بہتوں کو سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش ایسی اولاد سے بے اولاد ہوتے۔ ہے تو نعمت، انسان کو محبت ہے، لیکن آپ اس کو اگر صحیح استعمال کریں گے، صحیح یوٹیلائز کریں گے اس کو، تو آپ کے لیے نعمت ہے، ورنہ عذاب ہے۔ اسی طریقے سے کون نہیں چاہتا ہے مال و دولت؟ ہر شخص کے دل میں اللہ نے سونے اور چاندی کی محبت رکھی ہے، خوب خزانہ اس کے پاس ہو، زر کثیر ہو، مال و دولت کی ریل پیل ہو اس کے پاس، لیکن کس لیے ہو؟ غریبوں پر فخر کرنے کے لیے، جھوٹے مقدمات میں غریبوں کو پھنسانے کے لیے، مال اور دولت پر فخر کرنے اور اترانے کے لیے قانون کی طرح سے؟ مال و دولت اگر ہو تو غریبوں میں تقسیم کر دے گی، محتاجوں اور مسکینوں کو دینے کے لیے، اپنے خاندان کے رشتہ دار اور قرابت مندوں کی دلجوئی کے لیے، مال ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، مال ہو تو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کی گاڑی چلتی ہے مال پر، لیکن اگر مال آپ حرام طریقے سے کماتے ہو اور حرام کے راستے میں خرچ کرتے ہو، فخر و مباحات کرتے ہو، غریبوں کو پریشان کرتے ہو مال و دولت کے نام پر، یاد رکھو یہ مال تمہارے لیے وبال ہے، عذاب۔ لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے مال کماتے ہو، صحیح راستے میں خرچے ہو، اس کی زکوٰۃ نکالتے ہو، اور نفلی صدقات بھی فقراء اور مساکین پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو، نیکی اور طاعت کا کوئی کام ملتا ہے تو انشاءاللہ اس میں خرچ کرتے ہو، تو یہ مال بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، اور دنیا کی بہترین زینت ہے۔ اور وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو قابل رشک ہے۔ ایسے کسی انسان کو دیکھو، کسی مسلمان کو دیکھو کہ اللہ نے خوب مال دیا اور دونوں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو تمنا کرو کہ اللہ مجھ کو بھی ایسے ہی دولت مند بنا جیسا کہ تم نے فلاں بھائی کو بنایا ہے۔ دولت دیا ہے تو دل بھی دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ ایسے دولت مند کی دولت دیکھ کر کے کبھی تمنا نہ کرو جو دنیا کے لیے دولت کماتا ہے، شہرت کے لیے کماتا ہے، اسراف اور بیجا فضول خرچی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، عیاشی اور اوباشی میں روپیہ خرچ کرتا ہے۔ ایسے مالدار کو دیکھ کر کبھی تمنا نہ کرو۔ قارون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، بڑا اتراتا تھا، بڑا شیخی کھاتا تھا، شیخی خور تھا، غریب اور مسکین پر ایک پھوٹی کوڑی نہیں خرچ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو اس کے خزانے سمیت محل سمیت دھسا دیا۔ لیکن جو مالدار مال حلال طریقے سے کماتا ہے، حلال راستے میں خرچ کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کے راستے میں دونوں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، وہ مالدار اس لائق ہے کہ آپ تمنا کریں کہ اللہ ایسے ہی مالدار ہم کو بھی بنا۔ وہ آدمی قابل رشک ہے، قابل نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے گھوڑے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے کی ہمارا گھوڑا ہے، بہت سے گھوڑے ہیں آپ کے چراگاہ میں چڑھتے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ پرانے زمانے میں بہترین قیمتی سواری ہوتی تھی۔ آج بھی جو گھوڑے ہوتے ہیں عمدہ قسم کے 40 لاکھ 45 لاکھ 50 لاکھ تک کی قیمت ہوتی ہے، ایسے ایسے بھی گھوڑے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ خاص طریقے سے گھوڑوں کو پالتے تھے، مال مویشی پالتے تھے۔ زمین جائیداد ہے، آج بھی اگر آپ کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، ٹریکٹر ہے، گھوڑا نہیں ہے تو کیا ہوا، 2-4 کار ہے، اسٹیٹس کتنا ہائی ہے۔
لیکن وہی مقصد ہے جیسے بیوی اور اولاد کہ اگر آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہلاکت کا ضامان ہے، اسی طریقے سے اگر آپ ان گھوڑوں کو اس لیے پالتے ہیں کہ اسلام کی دشمنی میں کام آئے گا، لا حول ولا قوت، فخر کے لیے کریں گے، گاڑیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم فخر و مباحات کریں، نہیں، اسلام کی مدد ہو اس سے، ہم خود سواری کریں دوسرے کے محتاج نہ ہو، جا رہے ہیں کوئی بوڑھا پیدل جا رہا ہے، چچا بیٹھیے، بھائی بیٹھ جاؤ چلو، تو اللہ کا حق نہیں بھول رہے اپنی سواری میں، چل رہے ہیں سواری کے اوپر تو پیدل چلنے والوں کو سلام کر رہے ہیں تاکہ کبر و غرور نہ آوے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، عورت کا، بیٹوں کا، سونے اور چاندی کے خزانوں کا، چراگاہ میں چڑھنے والے خوبصورت حسین اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کا، مال مویشی کا اور کھیتی باڑی کا، سب جائز چیزیں ہیں، لیکن اگر ان کا یہ استعمال غلط ہے تو یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بعد فرماتا ہے کہ سن لو، میں نے ان چیزوں کو تمہارے دل میں بسایا ہے، ان کی محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ انہی چیزوں کے ہو کے رہ جانا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی پونجیاں ہیں۔ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جگہ میں ہو تم جہاں سے جانا تمہارا یقینی ہے، جلدی جاؤ گے۔ دنیا میں قریب، جس کا زوال قریب ہے، دنیا کا زوال قریب ہے، یا تو دولت ختم ہو جائے گی یا تم دولت کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دنیا ہے، اس کا زوال قریب ہے، دنیا میں نزدیک 60 سال 70 سال کی زندگی ہے بس، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا پر فریفتہ رہو اور آخرت کو جانے دو۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین پلٹنے کی جگہ تمہاری تو اللہ کے پاس ہے، آخرت ہے، اس کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس دنیا کو آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنا لو، بیوی بچے مال مویشی سب تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائیں، دین کے حساب سے زندگی کو جیو، نعمتوں کی قدر کرو، اور نعمتوں میں جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، انشاءاللہ یہ نعمتیں تمہارے لیے آخرت کا سامان بنیں گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات۔ اب یہ دنیا کی پونجی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کی پونجی کا ذکر کر رہا ہے کہ اب آخرت کی کیا پونجی ہے وہ بھی سن لو۔ کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر چیز کیا ہے جس کے لیے تم کو کوشش کرنی چاہیے؟ کہا کہ وہ جنت ہے جو تمہارے رب کے پاس متقیوں کو ملنے والی، مرنے کے بعد ملنے والی ہے۔ کن کو؟ متقیوں کو، جو اللہ کے اور رسول کے فرما بردار، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے باز رکھتے ہیں، جو دنیا کو آخرت کے لیے جیتے ہیں، جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ آخرت بنانے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا استعمال کریں اس طور پر کہ اس سے آخرت میں ہماری بنے، تو وہ جنت۔ قل اونبئکم بخیر من ذلک، تمام چیزوں سے بہتر، کیونکہ یہ تمام چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو ختم ہو جانا ہے، لیکن جو چیزیں دائمی رہیں گی، ابد الآباد تک کے لیے رہے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی، جہاں تم ہمیشہ رہو گے اور نعمتیں تم کو ہمیشہ حاصل رہیں گی، وہ جنت ہے۔ کس کا ٹھکانہ ہے؟ متقیوں کا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے والوں کا، شریعت کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے والے کا ٹھکانہ ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، غرفات عالیہ، اونچے اونچے محل ملیں گے، سونے چاندی کے مکانات ملیں گے، محل کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا کہ جن کو دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کسی بادشاہ کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا ان نعمتوں کو، کسی کان نے نہیں سنا ہوگا، کسی دل پر یہ خیال اور وہم بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ نے اپنی جنت کو سجائی اور سجا رہا ہے، بنا رہا ہے، اس میں نعمتوں کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ کہا اللہ نے خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہو گے، وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہی ہیں، اور کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن جنت ہمیشہ رہے گی اور تم جنتی اس میں ہمیشہ رہو گے، نہ تم کو موت آئے گی نہ جنت کو زوال ہے، نعمتیں بھی باقی ہیں، تم بھی باقی ہو، تو فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ چند روزہ دنیا کی دولت کے پیچھے پاگل ہو کر کے آخرت کو خراب کرو گے، یا دنیا حاصل کرو گے آخرت کے لیے، یا دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے مگر آخرت نہ چھوٹے۔
کاروبار کا وقت ہے 4 بجے، نہیں بھائی نماز پڑھیے کہ جائیں گے دکان کرنے، اور دکان اگر کھول رہے ہوں گے اور عصر کی اذان ہوگی تو دکان پر شٹر گرا دیں گے، آ کے پہلے نماز پڑھیں گے تب جائیں گے۔ جتنا روزی ملنی ہوگی مقدر اللہ نے کیا ہوگا وہ مل کے رہے گی، لیکن ہم کاروبار ہاتھ پیٹھیا عصر کی نماز چھوڑ کے نہ کریں گے۔ اللہ 2 وقت کی روٹی دینے والا ہے، عزت کی، یہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ تجارت بھی تمہاری عبادت ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بہتر چیز کو حاصل کرنا ہے کہ کمتر چیز کو؟ چند روزہ چیز کے لیے تم ہمیشہ کی دائمی نعمت کو قربان کر رہے ہو؟ کوئی بے وقوفی ایسا کرے گا نا، وقتی فائدہ کے لیے دائمی فائدے کو ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ ان نعمت جنتوں کے اندر ہم تم کو بیویاں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی ہر جگہ پسند ہے، دنیا میں بھی بڑی پسند ہوتی ہے اور آخرت میں بھی پسندیدہ ہوگی، اسی اللہ نے کہا کہ جنت میں بیویاں بھی دیں گے، لیکن وہ مطہرہ ہوں گی، ہر طرح سے پاک صاف ہوں گی، میل کچیل سے پاک صاف ہوں گی، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! جنتیوں کو جنت میں تھوک کھکھاڑا بھی نہ آئے گا، جی جو کھائے گا سب ختم ہوتا جائے گا، پسینے میں وہ بہہ جائے گا کچھ، اور پسینہ بھی مشک کی خوشبو کی طرح کا ہوگا۔ جنتی کو پیشاب پخانہ نہیں لگے گا، تھوک کھکھاڑا نہیں ہوگا، حیض و نفاس نہیں ہوگا، منی کا خروج نہیں ہوگا، لذت پوری کی پوری ملے گی بیوی سے کے ساتھ، لیکن وہ مادہ خارج نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھنا جاتی ہے یا غسل خانے میں آپ جاتے ہیں۔ ازواج مطہرہ، انتہائی پاک بیویاں تم کو ملے گی۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی نعمت تو وہاں جنت میں اللہ کا رضوان ہے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں، جنتی کے کان کھڑے ہوں گے، کہے گا لبیک و سعدیک یا رب، اللہ حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، فرما کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ جنتیوں اور کچھ دیں، اور کچھ چاہیے؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ اتنا تجھے دیا ہے کہ یہ ہم کو ہماری توقع سے بھی بڑھ کے، اتنا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب کوئی چیز مانگنے کے لیے رہ کہاں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سنو، آج میں تم کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے تم سے راضی اور خوش ہوں، ہمیشہ اللہ کی جنت میں رہو، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی اور سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار اور اللہ کا رضوان، کہ اللہ راضی اور خوش ہے، رہو اس کو۔ تو آپ نے دنیا کی پونجی کو دیکھا جو سریع الزوال ہے، ختم ہو جانے والی، اور آخرت کی جو سب سے بڑی پونجی ہے جنت، آپ نے اس کا بیان ایک آیت میں سنا۔ یہ جنت کس کو ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے متقی بندوں کو ملے گی۔ متقیوں کی صفت کیا ہے؟ متقیوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں دنیا آباد ہے اور کس کا دل آخرت کے لیے دھڑکتا ہے، کون وہ ہے جو دنیا کا دیوانہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون دنیا کے لیے جیتا ہے، کون دنیا کو آخرت کے لیے جیتا ہے، دنیا کو آخرت کے لیے گزارتا ہے۔ یہ اللہ خود بندے کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے، پکا اور سچا ایمان، اور ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری اس ایمان کو ہمارے گناہ کے کفارہ بنا دے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک عمل کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک اکیلا معبود ہے، تو نے کائنات بنائی ہے بلا شرکت غیرے، بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی مخلوق تک، عرش الہی سے لے کر جو سب سے بڑی مخلوق ہے، پہاڑوں اور دریاؤں، آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، کالی سے کالی چوٹی اور اس سے بھی کوئی چھوٹی مخلوق ہو، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا تو اکیلا ہے۔ ہر طرح کی صفت کمال سے تو متصف ہے، اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے تو پاک ہے، اور تو ایک اکیلا معبود ہے، بندگی کے لائق ہے، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی۔ اے اللہ ہماری اس عقیدے کو، ہماری اس ایمان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو ایمان کو اور نیک عمل کو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اپنی تکلیفوں کو ازالے کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیجیے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے ہم کو محبت ہے، ماں باپ کی ہم خدمت کرتے ہیں، اللہ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، رات رات بھر بھی جگنا پڑتا ہے تو باپ ماں کی خدمت کے لیے جگتے ہیں۔ اللہ تو جان رہا ہے کہ اگر یہ کام ہم تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں تو ہماری اس تکلیف کو دور کر دے، جیسے غار میں چھپنے والے تینوں آدمیوں نے
جس میں غار کا منہ بند ہو گیا تھا تو تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دیا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان کو اور نیک عمل کو آپ وسیلہ بنائیے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، یہ مردوں کا وسیلہ، مردوں کے پاس جا کے قبر پر کہنا بابا آپ اللہ سے یہ دلوا دیجیے، وہ نہیں سنتا ہے، ولی ہو کہ نبی ہو نہیں سنتا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، جب اللہ سنانا چاہتا ہے تو سناتا ہے۔ تو مردوں کا وسیلہ یہ حرام ہے، لیکن زندہ کسی شخص کو کہا کہ میرے حق میں دعا کر دیجیے، تو زندوں کی دعا کا وسیلہ۔ اسی طریقے سے نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اللہ جو کچھ بندگی کرتے ہیں اس کے واسطے سے ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کی بدولت ہماری پریشانی دور کر دے۔ تو ایمان، عمل، اسی طریقے سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ نام ہیں ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، وسیلہ پکڑو۔ اللہ تو رزاق ہے، میں تیرے نام کا وسیلہ پکڑتا ہوں، روزی عطا فرما۔ اللہ تو وہاب ہے، بہت دینے والا ہے، میں اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو ہم کو اولاد دے دے، اولاد کے لیے ترس رہے اللہ۔ تو اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، نیک عملوں کا وسیلہ پکڑو، کسی نیک شخص کے لیے نیک شخص کو کہو کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے، مردوں کا وسیلہ نہیں ہے، یہ مردوں کا وسیلہ ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ یہ گناہ جو ہے اور یہ دنیا طلبی جو ہے ہماری، یہ ہم کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس لیے ہم کو جہنم سے بچا۔ اور آخری آیت جو میں نے پڑھی کہ انہی متقی اور جنتی بندوں کی صفات اللہ نے فرمائی ہے، الصابرین، وہ لوگ صبر کرنے والے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کرنا کس بات پر؟ عبادت پر صبر کرنا۔ ابھی کام دھندہ چھوڑ کر کے آپ آئے مسجد، عصر کا وقت، بازار جانے کا وقت ہوگا، مشغولیت کا وقت ہوگا، لیکن آپ کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھیں گے تب جائیں گے۔ فجر میں اٹھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن اذان ہو گئی ہے، اعلان کی گھڑی بجا دی گئی ہے، کسی نے آواز دے دیا ہے اٹھ جائے، فوراً اٹھو، سستی کی چادر پھینکو، نہانے کی ضرورت ہے نہاؤ، مسجد کو رخ کرو، پھر آ کے سونا ہے تو سو۔ یہ بھی اگر صبر کے نہیں ہوگا، اس کے لیے جمع مرضی چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے، 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، یہ اگر ہمت کے تھوڑے ہوتا ہے۔ مال کمایا ہے، اس میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا اور خوش دلی سے دینا ہے، بغیر صبر کے تھوڑے ہوگا۔ اگر مال کی محبت پہ پاگل رہو گے تو ایک کو کوڑی نہیں نکلے گا، وکیل رہو گے۔ حج کرنے جانا ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ ٹائم لگتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ کوئی بھی عبادت بغیر صبر کے نہیں ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ہے جاڑے کے اندر، بستر گرم نرم بستر کو چھوڑ کے اٹھنا ہے، گرمی کے تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو عبادت الہی میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرو۔ اسی طریقے سے نفس للچا رہا ہے تم کو، شیطان للچا رہا ہے گناہ کی طرف، گناہ تم کو بلا رہا ہے اپنی طرف، بے ایمانی آواز دے رہی ہے، لیکن تم نے اپنے نفس کو کچل دیا، اپنے نفس امارہ کو، وہ نفس جو برائی پر آمادہ کرتا ہے، تم نے اس کو روک دیا پاؤں کے نیچے کہ نہیں، مجھے اللہ کی جنت چاہیے، مجھے جہنم میں نہیں جانا۔ تو تم نے گناہ چھوڑا، گناہ چھوڑنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے۔ یاد کیجئے کس طریقے سے عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کہتے ہیں بلا رہی ہے یوسف کو، بادشاہ کی بیوی ہے، حسین و جمیل تو رہی ہوئی ہوگی، بڑے لوگوں کی بیوی کا کیا کہے، کتنے ناز و نعمت میں رہی ہوگی، کس طرح کی خوشبو میں رہی ہوگی، کیسا محل رہا ہوگا، اور وہ نوجوان وہیں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور وہ خود دعوت دے رہی ہے، کمار بند کر رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف صدیق کو دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کو لگا کہ نہیں اگر اس گھر میں رہیں گے تو پاپ اور ملامت گلے لگے گی ہی، تو کہا یا اللہ قید خانے میں بھیجوا دے، ہم کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم قیدی بن جائیں لیکن گھر میں نہ رہیں، تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ ہر قدم پر گناہ اس زمانے کے اندر آپ کو آواز دے رہا ہے، دنیا کی لالچ آپ کو رجھا رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نا دنیا چند روزہ ہے، اس کے لیے ہم اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے صبر کب کرو؟ جب تقدیر کا فیصلہ آ رہا ہے تمہارے خلاف، کاروبار گرا ہوا ہے، جوان بیوی بچے کی موت کا صدمہ ہوا ہے، فصل تباہ ہو گئی، دھان کی روپنی نہیں ہو رہی ہے، جو روپ چکا ہے وہ بھی جا رہا ہے، پانی کی بوندوں کے لیے ترس رہے ہیں، بادل آتا ہے للچاتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے چند بوندیں برسا کر کے۔ کتنا ناراض ہے رب تعالی ہم سے۔
اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ دور دور تک خوب موسلادھار بارش عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، تو یہ سب جو جانی، مالی، کاروباری نقصانات ہیں، ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرنا ہے۔ تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، اور خوشی ملے تو اترانا نہیں چاہیے۔ نعمت ملے تو اللہ کی شکر گزاری کرو، تکلیف حاصل ہو تو صبر کرو۔ کہا گیا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کے دونوں ہی ہاتھ میں لڈو ہے، ہر معاملے میں بھلائی ہے۔ نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے تو ثواب، تکلیف ملتی ہے تو صبر کرتا ہے تو ثواب۔ واہ ویلا نہیں کرتا، کیونکہ واہ ویلا کرنے سے تھوڑی مصیبت دور ہوگی۔ جب جانتے ہو کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو صبر کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ لاش مری پڑی ہوئی ہے، جان لے تو اس کو یہ زندہ نہیں ہو سکتا، تو کیوں اتنا رو رو کر کے ہلکانہ بنے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتے ہو، صبر کر لیتے ہو؟ الصابرین، دنیا میں صبر کرو، نیکی کرنے پر، گناہ چھوڑنے پر، اور تقدیر کے فیصلوں پر۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے والصادقین، سچے رہو۔ کہتے ہو مسلمان ہے تو مسلمان رہو، سچے مسلمان رہو، جھوٹا پاجی مسلمان مت بنو، سچے مسلمان بنو، اللہ کے تابع دار رہو، اور لوگوں کے ساتھ سچ بات کرو، سچا معاملہ کرو۔ چلتی پھرتی باتیں کرتے رہتے ہو، مذاق کر لیا رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مذاق میں آپ جھوٹ بول دیں۔ وہ بیچارہ سچ سمجھ کر کے آپ پر اعتماد کیا، جب آیا آپ کے وعدے پر تو آپ نے کہا کہ ہم مذاق کر رہے تھے آپ سے۔ والصادقین، ایمان کے دعوے میں بھی سچے رہو، لوگوں سے قول و قرار کرو تو سچے رہو، بات کے پکے رہو، قولوا قولا سدیدا، تب تو اللہ تمہارے تمام عملوں کو درست کر دے گا۔ اس کے بعد کہا والقانتین، ہمیشہ کے نمازی بنے رہو، رمضانی نمازی مت بنو، جمعے کے نمازی نہیں رہو، 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی، ایک وقت بھی نماز نہ چھوٹے، دوام الطاعہ رہو، ہمیشہ اللہ کی بندگی کرو۔ اور کیا، 3 صفت ہوئی، 4تھی صفت والمنفقین، اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کے راستے میں جب موقع ملے خرچ کرتے رہو۔ مالدار اپنی مالداری کے اعتبار سے، غریب اپنی غریبی کے اعتبار سے، لیکن خرچ کرتے رہو، یہی ذخیرہ آخرت ہوگا۔ ہر شخص دنیا سے مال وہی حاصل کرتا ہے جو وہ کھاتا ہے، پہنتا ہے، اور جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے بینک میں جمع کرتا ہے۔ ورنہ ساری دولت کروڑوں اربوں خربوں کی تو اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، معلوم نہیں وہ بال بچہ اس کو رکھے گا کہ عیاشی میں اڑا دے گا۔ تو تم کمانے والے ہو تو تم اپنی آخرت کیوں نہیں بناتے ہو؟ کھاؤ پیو، غریبوں محتاجوں مسکینوں کو دو، ان کی دعائیں بھی ملیں گی اور یہ ذخیرہ آخرت بھی بنے گا۔ اور آخری صفت یہ ہے کہ سحر کے وقت میں جس وقت سحری کرتے ہو، فجر کی نماز سے پہلے اور اٹھ سکتے ہو تو اٹھو اور نماز کچھ پڑھو، اور اس کے بعد فجر کے اذان تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو، ہماری اس تکلیف کو دور کر دے، ہماری اس بیماری کو دور کر دے، ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش ہے اس کا، اور عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، لیکن نہ جانے کیسے وہ کیفیت وہ جانے۔ لیکن جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے سحری کرنے کا، جو وقت ہم لوگوں کا ہوتا ہے 2 بجے 2:30 بجے، تو اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، ایسا نزول جو اس کے لائق ہے، کیونکہ اللہ کی صفت کی کیفیت تو ہم بتا نہیں سکتے کیسے اترتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ پکارتا رہتا ہے فجر کے وقت کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی طلب کو پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کے لیے ہم نے جنت رکھی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کو آخرت کا زینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے، صحت ہو، مال ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، پیسہ کوڑی ہو، ہم اس سے اللہ کو راضی اور خوش کریں، اپنی آخرت کو بنائیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا دار ممر ہے، یہ گزر جاؤ گے اس کو چھوڑ کر کے۔ جو دار البقا ہے، دار الخلود ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے، وہ آخرت کا گھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ میٹھی چیز ہے، ہری بھری چیز ہے، لبھاؤنی چیز ہے۔ اللہ نے دنیا میں تم کو خلیفہ بنایا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کا کون آخرت کے لیے دنیا کماتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اور کون آخرت کو برباد کر کے دنیا کا ہو کے رہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، جب تک رکھے اللہ تعالیٰ آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور اپنی خشیت اپنے ہمارے دل میں ڈال دے، جو گناہ کے درمیان اور ہمارے درمیان دیوار بن کے حائل ہو جائے۔ جب بھی کوئی پاپ کا ارادہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف دیوار بن کے حائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی جنت کی خواہش ہمارے دل میں ایسی
ایسی تڑپ پیدا کر دے کہ اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو اور اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس جنت کی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیں۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔